اپنے تمام عزیزوں کو اور تمام ان ویورز کو جو ہمارا A4U TV یعنی کہ خداوند کی الہی محبت آپ کے لیے تمام عزیز جو دیکھتے ہیں، اور ان سب کو ایک بار پھر سے ہمارا سلام۔ دیکھنے والے اور سننے والے عزیزوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اپنی بائبل مقدس کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے ہم اسی عنوان کی طرف آج پھر سیکھیں گے جو کہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، کہ جو 35 وجوہات ہیں کہ ہمیں سبت کو کیوں یاد رکھنا ہے اور اسے پاک ماننا ہے۔ تو آج ہم جس پوائنٹ کو یا جس ہم نقطے کو دیکھیں گے، وہ آج ہمارا 5واں نظریہ ہے کہ خدا نے انسان کو کسی بھی ایک دن کو پاک ماننے کے لیے نہیں کہا، بلکہ سبت کو پاک ماننے کے لیے کہا ہے۔ آج ہم اس 5ویں وجوہات میں سے جو 35 وجوہات ہم نے بیان کرنی ہے ہفتہ وار، اور آج ہم جس وجہ کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے کہ 5ویں وجہ کہ خدا نے انسان کو کسی بھی ایک دن کو پاک ماننے کے لیے نہیں کہا، بلکہ سبت کے دن کو پاک ماننے کے لیے کہا ہے۔ تو آخر یہ وجہ کیا ہے کہ سبت ہی کیوں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند نے دنیا کو 6 دن میں تخلیق کیا اور 7ویں دن کو پاک کیا اور اسے مقدس ٹھہرایا اور اس میں آرام کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا خداوند اختیار، قدرت اور سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے، تو وہ چاہتا تو ایک دن میں یا 2 دن میں یا 3 دن میں ہی پوری کائنات کو بنا سکتا تھا، لیکن ہمارا خداوند ایک ترتیب کا خداوند ہے، اور اس نے پہلے دن روشنی بنائی۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں سے اس کی پہلی آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ سب کو معلوم ہے کہ اور پہلے دن خداوند نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے کہا روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ تو خداوند نے جو ہے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو خدا نے رات کہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے پہلا دن بنایا، یعنی کہ پہلا دن خدا نے جب روشنی کو کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دن اور رات کا الگ ہونا اور پہلے دن کا وجود میں آنا ہم دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے خداوند نے جب چوتھے دن کو خدا نے چاند، سورج، ستاروں کو بنایا، تو پہلے خدا نے دن اور رات کو بنایا، اور اس کے بعد خدا نے سورج کو دن کی حکمرانی کے لیے رکھا، اور خدا نے چاند کو جو ہے اور ستاروں کو رات کے لیے رکھا۔ تو پہلے خدا نے دن اور رات بنائی، اور پھر خدا نے چاند، سورج، ستاروں کو بنایا۔ اور اسی طرح سے خداوند نے ہر چیز کو ترتیب میں رکھا، کیونکہ ہمارا خداوند ترتیب کا خداوند ہے۔ کیا ہم اس کی ترتیب کو اپنی مرضی سے ترتیب دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی طرح سے خداوند نے پوری کائنات کو 6 دن میں تخلیق کیا، اور 7ویں دن کے خدا نے آرام کیا اور اسے پاک اور مقدس کیا، تاکہ ہم اس کو یاد رکھ سکیں کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے اور اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا دن اور اس کے صلیب پہ چڑھائے جانے اور اس کے جی اٹھنے کا دن مقدس ہیں، بے شک وہ ہمارے لیے عظیم دن ہے، اور اس دن سے کہ جب خدا ان کی اکلوتا بیٹا اس جہاں میں آیا، کہ خدا نے اپنی محبت کا جو ثبوت تھا وہ ہم پہ ظاہر کیا، اور اس نے ہمیں اپنے بیٹے کی صورت میں ہم سے ملاپ کیا، تو وہ بے شک دن ہمارے لیے عظیم دن ہے اور بڑا دن ہے۔ لیکن خداوند نے جو اپنے دن جسے پاک کیا وہ 7واں دن ہے۔ کلام مقدس میں خروج 20 باب اور 10 آیت میں صاف صاف لکھا ہے کہ 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، یعنی کہ یہ حکم جو ہے خداوند ہمیں دیتا ہے کہ وہ اس کا دن ہے، اس نے اسے مقرر کیا ہے۔ اور سارے دن ہم کہتے ہیں کہ خداوند کے بنائے ہوئے ہیں، بے شک خداوند نے سارے دن بنائے ہیں اور سارے دن اسی کے ہیں، اور لیکن کسی ایک دن کو خاص طور پر خداوند نے اسے پاک اور مقدس ٹھہرایا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب پہلی آیت سے لے کے 3 آیت میں یوں لکھا ہے، سو
आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदावंद ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसी में खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया था बनाया और फारिग हुआ। तो हम देखते हैं कि खुदावंद कलाम मुकद्दस में कि खुदावंद ने किस तरीके से 6 दिन तक सारी कायनात को तख्लीक किया, बनाया, और 7वें दिन तमाम कामों से वो फारिग हुआ, और उसने उस दिन को बरकत दी और उसे पाक ठहराया। तो ये एक खुदावंद की तरफ से इस दिन को पाक ठहराया गया है, ना किसी इंसान की तरफ से, बल्कि खुदावंद ने इसे पाक और मुकद्दस ठहराया। इसी तरह से हम देखते हैं खुद खुदा ने हमें याद रखने को कहा है। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और 8 आयत में यूं लिखा हुआ है, याद करके सब्बत का दिन पाक मानना। पहली बात कि उसे पाक मानना है और उसे मुकद्दस जानना है, और दूसरा कि याद करके, कि हमें इसको भूलना नहीं है। कि जैसे हम किसी शख्स को या किसी अपने अजीज को ये कहते हैं कि याद करके तूने ये काम करना है, तो खुदावंद हमें याद दहानी करता है कि हमें भूलना नहीं है, हमें हमेशा याद रखना है कि 7वां दिन जो है वो खुदावंद हमारे खुदा का दिन है, और उसने उसे पाक और मुकद्दस ठहराया है। तो हम देखते हैं कि जब हम खुदावंद के हुक्म को मानते हैं और जो ऐसा उसने कहा है उसे याद करके उसके दिन को मुकद्दस जानते हैं, तो खुदावंद उसके बदले में हमें क्या बरकतें देता है। तो कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, यशायाह नबी का सहीफा उसका 58 बाप और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, अगर तू सब्बत के रोज अपना पांव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो, और सब्बत को राहत और खुदाउन का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और उसकी ताजीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावन में मसरूर होगा, और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा, और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावन ही के मुंह से ये इरशाद हुआ। आमीन। हम देखते हैं कि इस सहीफे में, इस कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन, अगर हम उसके दिन को मुकद्दस जानते हैं, उसमें राहत पाते हैं और उसमें आराम करते हैं और उसकी ताजीम करते हैं और उसे मुअज्जम दिन जानते हैं और अपनी खुशी के तलबगार नहीं होते, यानी कि वो हर तरह की खुशी होती है तो हम उससे परहेज करते हैं, बल्कि हम खुदाउन की खुशी मालूम करते हैं, तो खुदाउन हमें क्या करेगा, बरकत देगा और हमें याकूब की मिरास में से खिलाएगा और सरबुलंदियों पर ले चलेगा। तो एक हम जब खुदाउन के हुक्म को मानते हैं और उस दिन को हम आराम करते हैं और खुदाउन की ताज़ीम करते हैं, तो खुदाउन हमें किस तरीके से हमें बरकत देता है। खरूज 20 बाब 10 में लिखा है कि 7वां दिन खुदावन का सबत है। 11वीं आयत में लिखा है 7वें दिन खुदा ने आराम किया, और इसी आयत में लिखा है कि खुदावन ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। पहला क्या है कि खुदावन ने 7वें दिन को सबत कहा, और दूसरी बात उसमें आराम किया, तीसरी बात खुदा ने उसे बरकत दी, चौथी बात उसे मुकद्दस ठहराया। तो जब खुदावन ने इस दिन में आराम किया और इसको बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जब हम ये कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, तो हम पर लाजम है कि हम उसके हुक्म को माने जैसा कि उसने फरमाया है, ताकि हम उसकी मर्जी पूरी करें, ना कि हम अपनी मर्जी। जैसे उसके बेटे ने कहा, बाप
میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو ہم کیسے اپنے لیے کوئی دن مقرر کر سکتے ہیں کہ جبکہ خداوند نے اپنے لیے ایک دن مقرر کیا ہے جسے اس نے پاک ٹھہرایا ہے، جس میں اس نے آرام کیا ہے اور جسے اس نے مقدس کیا ہے. تو ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم اس کے حکم کو مانیں اور اس کی مرضی کو پورا کریں، نہ کہ ہم اپنی مرضی کو. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پہ پاکستان میں 14 اگست جو منایا جاتا ہے، آزادی کا دن منایا جاتا ہے. کیا کبھی ہم نے اس کو کسی اور دن میں منایا ہے، کسی اور تاریخ میں؟ ہرگز نہیں. جو 14 اگست جس دن میں آتا ہے ہم اسی دن کو مناتے ہیں. تو اسی طرح سے جو خداوند کا دن ہے جسے اس نے پاک کیا ہے، جسے اس نے مقدس ٹھہرایا ہے، جس میں اس نے آرام کیا ہے، ہمیں اسی کو ماننا ہے اور اسی کے مطابق ماننا ہے، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ آپ نے کلام مقدس میں سے یہ سیکھا اور جانا کہ ہمیں خدا ان کی مرضی کو کیسے پورا کرنا ہے، اور کیا وجہ ہے، جو 5ویں وجہ کہ ہمیں سبت کو کیوں ماننا چاہیے بلکہ اسے پاک جاننا چاہیے اور اس کو مقدس جاننا چاہیے، اور ہمیں خدا ان کی عبادت اور پرستش کرنی چاہیے اس کی مرضی کے مطابق، نہ کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اب کوئی کسی دن کو مقرر کریں. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ضرور کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹس ہو، آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں گے اور کمنٹس باکس میں لکھیں گے تاکہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں اور ہم اور بہتر طور پر جان سکیں کہ جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم 35 وجوہات کو جانیں گے کہ ہمیں خداوند کے دن کو کیسے پاک اور مقدس جاننا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. مسیح یسوع میں سلام.